تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بہت بڑے حیثیت والے کے خلاف یہ شکایت ہے. اس لیے جرم کو سنگین بنانے کے لیے شوہر کا نام لے کر اپنا تعارف کرایا اور کہا زوجی صفوان بن المعطل، میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے، میں ایسے ویسے کی بیوی نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں صفوان کس ذات کا نام ہے؟ اتنے مانے ہوئے اتنے عظیم صحابی کی بیوی ہوں، لیکن جس حیثیت سے ان کا تعارف ہے اور لوگوں میں جو ان کی عظمت ہے، نام سے پہچانے جاتے ہیں اتنے بڑے اور اونچے، اور کام دیکھیے کتنا گندا ہے. یہ ذہانت کی بات اور ان کے تقویٰ پارسائی کی بات یہ ہے کہ آئی ہے تو مردوں کا مجمع ہے، مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محرم لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں. اب اپنا نام اگر لیتی ہیں تو غیروں میں ان کے نام کا پرچار ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت زیادہ اور صحابیہ، اس زمانے کا معاشرہ اتنا پاکیزہ اور اتنا معیاری تھا کہ عورتیں غیروں کے درمیان اپنے نام کا بھی پردہ کرتی. اس لیے انہوں نے اپنے نام کو پردے میں رکھا اور دوسرے انداز سے اپنا تعین کر دیا، تعارف کر دیا، تاکہ غیر محرم لوگ میرے نام سے بھی واقف نہ ہو پاوے، نام بھی پردے میں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیم اس بات کو چاہتی ہے کہ عورتوں کے نام کا بھی پرچار نہ کیا جائے، شہرت نہ دی جائے. آج کل ہماری ماں بہنیں جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں تو ان کو شوق ستاتا رہتا ہے کہ کیسے پرچے میں اور رسالے میں میرا نام چھپ جاتا. قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے یہ بات بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ممکن حد تک عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا جائے. دیکھو قرآن میں عورتوں کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن قرآن کبھی عورت کے نام کو ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. اس عورت کا یہ قصہ ہے، نام نہیں لیتا. ہاں اگر کہیں کوئی شدید مجبوری ہو اور کوئی ضروری مسئلہ ہی اس نام سے متعلق ہو تو وہاں پر پھر قرآن عورت کا نام بھی لیتا ہے. عورتوں کے واقعات تو بہت سے قرآن میں آئے، لیکن نام ایک ہی دو عورت کا قرآن نے لیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمومی مزاج یہ ہے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہونا چاہیے. اس لیے آنے والی صحابیہ نے اپنے نام کو پردے میں رکھا اور شوہر کے نام کے ذریعے اپنا تعارف کرا لیا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابیہ تھیں، پارسا تھیں، بہت اونچی حیثیت کی مالک تھیں، صاحب کرامات تھیں، کشف و الہام ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو تم عورت ہو، تمہاری برادری میں آگے چل کر اس امت میں عورتوں کا مزاج بگڑ جائے گا اور وہ طرح طرح کی جہالت اور خرافات میں مبتلا ہونے والی ہیں، تو تم اپنی گفتگو میں کم سے کم ایک آدھ بات ہی کی اصلاح کرتی چلو. انہوں نے ایک مسئلہ بتانے کے لیے کہ ہماری بہنوں کو ایک مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو عورت اپنے شوہر کا نام زبان پر لا سکتی ہے، اس لیے بھی اپنے شوہر کا نام لیا
تاکہ آنے والے زمانے میں ہماری بہنیں اتنی جہالت میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ شوہر کا نام لینے سے ڈرنے لگے کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ آج کل دیکھو جہالت کتنے شباب اور عروج پر ہے۔ اچھی اچھی پڑھی لکھی عورتیں کسی بھی حال میں اپنے شوہر کا نام زبان پر نہیں لائیں گی، اشارے کنائے سے گھما پھرا کر کام چلائیں گی، لیکن سیدھے سیدھے شوہر کا نام نہیں لیں گی۔ ہم نے اپنے استاد سے قصہ سنا تھا، ایک عورت تھی، بہت عمر دراز عورت تھی، بال بچوں والی تھی، پہلے سے تو عیش موج میں وقت گزارا، اس نے نماز روزے کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ اب کسی مولوی صاحب کا آواز سن کر یا کیسے ہی دل میں خواہش ہوئی اور اس نے نماز پڑھنے کے لیے چاہا، تو اس نے کسی عالم سے پردے سے نماز کا طریقہ پورا سیکھ لیا۔ انہوں نے وضو اور نماز کی پوری ترکیب اس کو یاد کرا دی، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز کی ٹریننگ کرا دی۔ اب اس نے نماز شروع کیا، مولوی صاحب تو سکھا کر چلے گئے۔ اب اس نے جب نماز شروع کیا تو پہلی ہی مرتبہ جب نماز پڑھنی شروع کی اس نے تو مکمل نماز پڑھ لی۔ اب سلام پھیرنے کا نمبر آیا تو شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ اب یہ پڑ گئی بڑے چکر میں کہ مولوی صاحب نماز تو سکھا دیے لیکن سلام رحمت اللہ کہنے بغیر تو پورا ہوگا نہیں، اور رحمت اللہ زبان پر جہاں آیا تو میرا نکاح چلا جائے گا، تو نماز تو ہو جائے گی، نکاح چلا جائے گا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نکاح بچاویں کہ نماز بچاویں۔ مولوی صاحب سے نماز تو سیکھ لیا اور یہ مسئلہ سیکھا نہیں، یہ تو پہلے ہی سے سیکھے ہوئے تھی۔ اب جب سلام پھیرنے کا نمبر آیا تو بڑے دماغ سے اس نے کام لیا، اور ایک بیک اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں ایک ترکیب ہے کہ نماز بھی بچ جائے اور نکاح بھی بچ جائے۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا منو اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا چنو، تو اس نے سوچا کہ جب رحمت اللہ ہی کو سلام کرنا ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے، گھما کے سلام کر دو۔ بس سلام پھیرا اس نے، السلام علیکم منو چنو کے ابا، السلام علیکم منو چنو کے ابا۔ نکاح بھی بچا لیا اور نماز بھی بچا لیا۔ تو یہ صحابیہ تھیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ دیکھ اپنی جاہل بہنوں کی جو آنے والے زمانوں میں اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جائیں گی، ان کی اصلاح کا سامان کر دے اپنی گفتگو سے۔ اس لیے انہوں نے صاف ڈکلیئر طور پر اپنے شوہر کا نام لیا، زوجی صفوان بن المعطل، اللہ کے نبی میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے۔ کہ مرد کا نام عورت لے گی تو نکاح، اگر عورت نے غلطی سے لیا ہوتا نام اور نکاح ٹوٹ جاتا، کوئی خرابی ہو جاتی تو حضور تو اصلاح فرما دیتے نا۔ صحابیہ نے نام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وقت ضرورت عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے۔ دیکھو لے سکتی ہے نام اور اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن عورت کا درجہ کم ہے اور شوہر کا درجہ زیادہ ہے۔ چھوٹی حیثیت ہے عورت کی اور شوہر کی حیثیت بڑی ہے۔ چھوٹا بڑے کا نام لے سکتا ہے بوقت ضرورت، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر نام لینا تہذیب اور ادب کے خلاف ہے۔ شاگرد کی حیثیت چھوٹی ہے اور استاد کی حیثیت بڑی ہے۔ اگر استاد کا نام خالد ہے، شاگرد اپنے استاد کو پکارنا چاہتا ہے، آواز دینا چاہتا ہے، تو کیا بول سکتا ہے اے خالد؟ ایسے موقع پر نام لینا بدتمیزی ہے۔
چھوٹا بڑے کا نام لے گا، لیکن ندا کے موقع پر، آواز دینے کے موقع پر، پکارنے کے وقت میں اس میں ذات کا استعمال کرنا توہین اور بے ادبی ہے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بڑے کا نام نہ استعمال کرے، ذاتی نام استعمال نہ کرے، صفاتی نام استعمال کرے۔ دو طرح کے نام ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ذاتی نام ہوتا ہے جس میں کسی خوبی اور کمال اور اس کی صفت کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور دوسرا نام اس کی شان اور صفت کو بتانے والا ہوتا ہے۔ خالد ہے، خالد ایک عالم ہے، ایک قاری ہے، ایک حافظ ہے، ایک آدمی ہے۔ خالد جب اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت اس کی کسی شان اور صفت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ اس ذات انسانی کا نام خالد رکھا گیا۔ خالد بولا جاتا ہے تو مقصود اس کی ذات ہوتی ہے، کوئی شان اور صفت ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی خالد عالم ہو گیا، اب اس کا نام ایک ہو گیا عالم صاحب، قاری ہو گیا، اس کا نام ہو گیا قاری صاحب۔ اب اپنے استاد کو جو خالد ہے اس کو اگر آواز دینا چاہتا ہے شاگرد تو کہے گا اے استاد محترم، اے عالم صاحب، اے حافظ صاحب، اے قاری صاحب۔ صفاتی نام کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے، ذاتی نام کا استعمال ایسے موقع پر نہیں کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو بھی ایسے موقع پر اپنے مرد کا نام لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا نام حسان ہے اور وہ حسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، آواز دے کر پکارنا چاہتی ہے، تو ایسے نہ کہے اے حسان، یہ بدتمیزی کی بات ہے۔ چھوٹا بڑے کو اس طرح نہیں پکارے گا۔ عورت کی حیثیت شوہر کے مقابلے میں کم ہے، شاگرد کی حیثیت استاد کے مقابلے میں کم ہے، اور امتی کی حیثیت نبی کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو آواز دے اور پکارے تو یا محمد کہے یا احمد کہے، کیونکہ احمد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے۔ دو نام آپ کے ذاتی ہیں اور باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ یہ چھوٹا ہے اور نبی کی شان بہت بڑی ہے، چھوٹا ہو کر اتنے بڑے کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ آواز دے گا، خبردار خبردار، یا محمد نہ کہے یا احمد نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار نبی کو تم اس طرح آواز نہ دیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اپنے ہم عمر کو، اپنے ہم رتبہ کو، ہم جوڑی کو پکارتے ہو۔ ساتھی ساتھی کو نام لے کر پکارتا ہے، دوست دوست کا نام لے کر پکارتا ہے، برابر والا برابر والے کو نام لے کر پکارتا ہے۔ نبی کی شان بہت بڑی ہے، تم بہت چھوٹے ہو، خبردار ان کو اس طرح آواز نہ دیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا حادثہ ہوا، ایک وفد ایک قبیلے کا آیا مدینے ملاقات کے لیے، حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے لوگ آئے، رہنے والے دور دراز کے تھے۔ دوپہر کے وقت میں مدینے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ قافلے والے یہ لوگ جب پہنچے تو آئے تھے حضور سے ملنے کے لیے، بڑی بےتابی بے قراری تھی، بس یہ سوچ رہے تھے کہ آئے ہم تو فوراً حضور میرے پاس آ جاتے، سامنے آ جاتے، ملاقات ہو جاتی۔ آواز دینے، چیخنے چلانے لگے۔ وہاں پر جو صحابہ تھے ان کو ادب سکھایا انہوں نے، ابھی اللہ کے حبیب کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تم اتنی دور سے آئے ہو، سفر کر کے آئے ہو، دوپہر کا وقت ہے، کچھ ہی دیر کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اذان ہوگی اور حضور تو نماز کے لیے باہر آئیں گے ہی، تھوڑا صبر کرو، ملاقات ہو جائے گی۔
چیخ پکار مت کرو اور حضور کے نیند میں آرام میں مخل مت بنو. یہ لوگ کہنے لگے واہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے, دھوپ میں چل کر آئے, ہم اتنا مشقت اٹھا کر آئے اور یہ ذرا سا کمرے سے باہر نہیں آ سکتے. کمرے کے قریب جا کر پکار رہے یا محمد اخرج الینا فإن مدحنا زین وذمنا شعر. اے محمد باہر آئیے, آپ کو پتہ نہیں ہم شاعر ادیب لوگ ہیں, بڑے چرب زبان لوگ ہیں. اگر ہم لوگ حجو کریں گے تو حجامت بنا دیں گے اور تعریف کریں گے تو سر پر چڑھا دیں گے. یعنی دھمکی دیا کہ باہر نکلتے ہیں کہ آپ کی حجوں میں کچھ ہم اشعار کہیں. بڑے شوخ بدتمیز تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناگوار گزری. جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرمائی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو کمرے کے باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں یا محمد کہہ کر کے, یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں. کل بھی یا محمد کہنے والے بے عقل تھے اور آج بھی بے عقل ہی ہے. ان کو علم اور عقل سے کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا اپنے نبی کا. اس طرح نبی کو نہیں پکارا جاتا. لیکن جہالت کو کیا کیجیے گا. آج کل تو کیلنڈر چھپتا ہے تو ایک طرف بیت اللہ شریف کا نقشہ بنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا اور سائیڈ میں یا اللہ لکھا ہوتا ہے, اور دوسری طرف گنبد خضرا کا نقشہ ہوتا ہے اور سائیڈ میں یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. اور بعض جگہ تو مت پوچھئے, مسجد ہی میں داخل ہوئیے گا تو محراب میں ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا محمد. اتنے بڑے جاہل ہیں, ان کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قطعاً ناجائز اور بالکل منع ہے, حرام ہے. محمد تمہارے برابر کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑے ہیں آپ سے, لیکن صرف اس لیے کہ آپ کی امت کو ادب معلوم ہو جائے اس لیے اللہ نے اپنے کلام پاک میں اپنے نبی کو اس میں ذات سے پکارا نہیں. پورا قرآن دیکھ جاؤ, کہیں تم کو یا محمد اور یا احمد نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کو حق تھا, اللہ تو بڑا تھا آپ سے, آپ تو اللہ کے سامنے چھوٹے تھے. دوسرے انبیاء کو اللہ نے آواز دیا تو ان کا اس میں ذات استعمال کیا. آدم کو پکارا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ابراہیم کو آواز دیا تو فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم. موسیٰ کو آواز دیا تو فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. یحییٰ کو آواز دیا تو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب. لیکن سرور کونین آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا تو فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. یا احمد اور یا محمد نہیں, صفاتی نام کا استعمال کیا, امت کو ادب سکھایا. لیکن کوئی سیکھنا بھی چاہے جب تو یہاں تو لوگ قرآن حدیث کے بغیر ہی سیکھے ہوئے ہیں. قرآن حدیث کی ضرورتیں نہیں ہیں ان کو, وہ تو اپنی جہالت کی ایٹ البحر میں دیکھ دیکھ کے مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس لیے قطعاً منع ہے کہ کوئی امتی اپنے محبوب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے تو اس میں ذات کا استعمال یا محمد نہ کہے. کہنا ہے یا حبیب اللہ کہے, یا نبی اللہ کہے, یا رسول اللہ کہے, یا امام المرسلین کہے, یا شفیع المذنبین کہے. مگر ایک ہی ٹائپ کی جہالت ہو تب تو. کچھ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ غلط پڑھ لیتے ہیں. پڑھتے ہیں مگر غلط پڑھ لیتے ہیں. تو غلط پڑھ لینے سے بھی رزلٹ وہی نکلے گا جو جہالت سے رزلٹ نکلتا ہے. ایک گروپ نے یا محمد کہنا شروع کیا تو دوسرے پڑھے لکھے گروپ نے کہا کہ یا محمد منع ہے. کیوں؟ کہنے لگے اس پر یا داخل ہے. جب یا اس پر داخل ہے
تو جائز نہیں ہے. تو اب اس بیوقوف نے سوچا کہ یا تو داخل ہے محمد پر بھی اور نبی پر بھی اور رسول پر بھی. تو اس نے سب دھان 22 پسیری کے بھاؤ لگا دیا. کہا یا رسول اللہ بھی کہنا ناجائز ہے, یا نبی اللہ کہنا بھی ناجائز ہے, کیونکہ جب یا محمد ناجائز ہے تو یا نبی اللہ کیسے جائز ہوگا؟ یا تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ سمجھا کہ یا کی وجہ سے ناجائز ہے. یا عدم جواز کی علت نہیں ہے. منادا کا حاضر موجود ہونا کسی زبان میں شرط نہیں ہے. یا نہیں چاہتا ہے قرب کو, حضور کو. قواعد و گرامر کی کتابوں میں معمولی ابتدائی کتاب شرح میں تعمیل ہے, لکھا ہوا ہے یا للقریب والبعید. یا کا استعمال قریب کے لیے بھی ہوتا ہے, بعید کے لیے بھی ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر کوئی ہے, اس کو آواز دیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے داخل کیا جا سکتا ہے. یا قریب کے لیے متعین نہیں ہے. یا محمد اس لیے حرام نہیں ہے کہ یا کی وجہ سے محمد حاضر ناظر ہو گئے, موجود ہو گئے, شرک ہو گیا. علت حرمت کی یا نہیں ہے, بلکہ علت حرمت کی اس میں ذات کا استعمال ہے بوقت ندا. ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے کوئی کام کرتے ہیں. ہمارا جو مسلک ہے وہ بہت سمجھ بوجھ کر. ہمارے یہاں علم قلم چلتا نہیں ہے, اور ہمارے یہاں ہر چیز کو دھکا دے کے نکالا نہیں جاتا. جب ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں, اور ہم کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں. دو گروپ ایسا ہے کہ اقراری ہے کہ انکاری ہے. ایک گروپ ہے کہ اقرار کرتا ہے تو سب کا اقرار کرتا ہے, یہ چلے گا تو ہاں جتنا سڑا گلا کانا کو سب چلے گا. دوسرا گروپ ہے انکار پر آئے گا, یہ بھی نہیں چلے گا, یہ بھی نہیں چلے گا, اس میں یہ علت ہے, یہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے, یہ کوڑھی ہے, یہ کانا ہے, اس میں داغ ہے, یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں, بس انکار پر آیا تو انکار ہی انکار. ہمارا موقف و مسلک یہ نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو سمجھ بوجھ کے, جس میں تھوڑا سا بھی دم ہے اس کو لے لیتے ہیں, اور جس میں دم ہی نہیں ہے تو مردہ جمع کر کے کیا کریں گے. اس لیے ہمارے علماء نے بتایا کہ یا محمد میں اور یا نبی میں یا رسول میں فرق ہے. یا محمد ناجائز ہے اور یا رسول اللہ جائز ہے. اب اگر کوئی نبی کو حاضر موجود مان کر بول رہا ہے تو اس کا یہ ماننا غلط ہے, نہ کہ یہ بولنا غلط ہے. اس لفظ میں کوئی شرک نہیں ہے. الگ سے جو اس نے عقیدہ بنا لیا ہے یہ شرکیہ ہے, یہ غلط ہے. اگر یہ یا نبی نہ بھی بولتا اور دل میں نبی کو اپنے حاضر موجود سمجھتا ہر جگہ, تو چاہے یا نبی اللہ بولتا یا نہ بولتا, یہ تو مشرک تھا ہی, شرک میں مبتلا تھا ہی. یہ عقیدہ فاسد ہے. اس لفظ کے اندر کوئی وجہ فساد نہیں ہے. دیکھو ایسے بھی عام محاورات میں جس کو آواز دی جا رہی ہے اس کا قریب میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اگر لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر بھی ہے تب بھی اس کو آواز دے سکتا ہے. قرآن, حدیث اور عام محاورات اسی طرح واقع ہوئے. بہت زیادہ مثال تو اس وقت دینے کا موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا, اور یہ ساری بات اسی رخ پر ہوتی چلی جائے گی. قرآن پاک میں ایک جگہ پر ایسا استعمال ہوا ہے بعض مفسرین کے موقف کے مطابق. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور والد کو آ کر غلط رپورٹ دے دی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یوسف علیہ السلام کو باقی رکھیں. اب قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر پانی ہے, تو دور کنویں سے پڑاؤ ڈال دیا, رک گئے اور
آدمی بھیجا کنویں کے پاس کہ جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ. پانی لینے جو آیا تھا اس نے جب ڈول ڈالا ہے اور کنویں کو دیکھا تو اس میں تو ایک نہایت حسین خوبصورت بچہ ہے، جوان ہے. مارے خوشی کے برداشت نہیں ہوا. اس کا دوسرا ساتھی جو وہاں پر موجود نہیں تھا وہ دور قافلے میں تھا، یہیں سے آواز دے رہا یا بشرا ھذا غلام. مفسرین کہتے ہیں اللہ تفسیر اللہ اختلاف التفاسیر. بشرا آدمی کا اگر نام تھا تو وہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو آواز دیا یا بشرا. تو قرآن نے اس پر نکیر نہیں کیا. اور اتنا قرآن حدیث ہم لوگوں کے سمجھ کی چیز نہیں ہے. ہم آپ کو ایک معمولی مثال سے سمجھاتے ہیں. دیکھو اردو زبان میں مہذب لفظ تو اے ہے، یہ فلاں ہے، لیکن تھوڑا سا گھٹیا لفظ اے کی جگہ پر ارے بھی ہے. ارے کے بھی وہی معنی ہے جو ایک ہے. اب ایک آدمی، آج کل برسات کا موسم ہے نا، ساون بھادو برسات کی کالی رات. ایک آدمی اجنبی راستے میں جا رہا تھا، اندازہ نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی، پتھر کی چٹان تھی، بولڈر رکھا ہوا تھا. تیزی سے چلا، پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، بڑے زور کی چوٹ لگی. اس کی زبان سے نکلا ارے باپ. کیوں بھائی؟ باپ اس کا ہوں وہیں بولڈر کے پاس ہے کیا؟ باپ تو کہیں بہار میں ہے، یو پی میں ہے، تو ارے باپ بول دیا تو مشرک ہو گیا. باپ حاضر موجود ہے. معلوم ہوا کہ جس کو آواز دی جاتی ہے منادا کا خارج میں وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی زبان میں. عربی زبان کے اندر بھی یا رسول اللہ کہا تو رسول کا حاضر ہونا وہاں شرط نہیں ہے. اور ایسے یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا اپنی سطح سے. آپ کی سطح سے اگر سمجھاؤں تو اور مسئلہ کلیئر ہے. آپ لوگ سب تو عاشق رسول ہو. عشق اور محبت کے لائن کی بات اور ہوتی ہے. عشق اور محبت کا قانون یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو ہر وقت اپنے ذہن و دماغ میں حاضر پاتا ہے. شاعر کہتا ہے ذکروں کا فی فمی و خیالوں کا فی عینی و مسوا کا فی قلبی فائن تغیبو. ہر وقت تیرا پرچار میری زبان پر ہے، تیری تصویر میری آنکھوں میں ہے، تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے. تو مجھ سے کہاں غائب ہوگا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے تصور اور خیال میں گم ہوتا ہے. اس کے ذہن و دماغ میں اس کا محبوب حاضر ہوتا ہے. تو جو حاضر فی ذہن ہے اس کو پکارتا ہے آدمی عشق و محبت میں. تو خارج میں حاضر نہیں ہے، ذہن میں حاضر ہے. خارج میں وہاں محبوب نہیں ہے. اب کوئی بے عقل آدمی ہو تو حاضر فی ذہن کو حاضر فی خالص سمجھ لے تو یہ اس کی حماقت ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سمجھنے میں دقت ہو رہی. ٹی وی دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو ایمانداری سے بتا دو. ہاں دیکھتے ہو، بہت اچھے ہو. جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں بیوقوف ہیں. دیکھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے. یہاں تو بہت مفتی لوگ آپ کے شہر میں رہتے ہیں. میں فتویٰ تھوڑی دینے کے لیے آیا ہوں. میں تو اپنی مصیبت حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے لیے سمجھانا آسان ہو جاتا اگر تم لوگ ٹی وی دیکھتے. زمانے کی ترقی نے بہت سی حقیقتوں کو بہت آسان کر دیا ہے. ٹی وی کے اسکرین پر دیکھ رہے ہو کہ یہ بمبار جہاز اڑ رہا ہے اور یہ عراق کے اوپر بم گرایا امریکن جہاز نے اور بم پھٹا، بلڈنگ دڑ گرنے لگی اور دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ لگ رہی ہے اور لوگ ملبے کے نیچے. سب تمہارے کمرے میں جو ٹی وی رکھا ہوا اس کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. جہاز بھی نظر آ رہا ہے، وسفوٹ بھی نظر آ رہا ہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے. لیکن نہ وہاں کمرے میں کوئی آگ ہے، نہ کوئی ملبہ ہے، نہ کوئی زخمی ہے، نہ کوئی وسفوٹ ہوا ہے. وہاں کچھ ہے کچھ
کچھ نہیں، لیکن نظر سب کچھ آ رہا۔ اب کوئی بے وقوف نادان بچہ سمجھے کہ ارے باپ رے باپ بم پھٹا ٹی وی میں، بھاگو جلدی گھر سے، تو وہاں نظر آ رہا ہے لیکن وہاں ہے نہیں۔ ٹی وی کے اسکرین پر جیسے حقیقتیں نمودار ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی